نصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. شمول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غیر مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ہر دو آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے فعل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیت و تسلیم. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اللہ پاک کا ازلی کلام، نہ رکنے والا کلام، غیر حادث کلام، قدیم کلام، ہمیشہ رہنے والا کلام بشکل قرآن پاک ساری انسانیت بلکہ سارے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیشہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر وقت تیار ہے. اللہ پاک نے اس قرآن میں مختلف زاویوں سے ہدایت کے حوالے سے بات کی ہے. پہلے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان تقوی والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں، بے دیکھے، بے سوچے سمجھے، بے چوچرا اللہ کو مانتے ہیں. اللہ پاک نے ھدی للناس فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں فرمایا ھدی للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ شان رکھتا ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں سینکڑوں ایسی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں اور اس کے قانون اسلام ہونے میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے کہ ہمارا بیسکلی قانونی کتاب اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک ہے. تو کسی بھی نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے شخص کو اختلاف نہیں ہے کہ مذہب اسلام کا بیس کیا ہے. ظاہر ہے قرآن پاک کی ہر آواز حق و صداقت کی علمبردار ہوگی اس کے پیروکار کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے. یہی وہ سوچ ہے جو آج خصوصاً ملک بھارت میں، انڈیا میں، ہندوستان میں نام کیوں ہو یا کام کیوں ہو سب کو یکجا لا کر کھڑا کر دیا ہے. مسلم کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس لفظ میں کہ یہ کسی جماعت کا خاص یونیفارم ہے، ایسا نہیں ہے. مسلم ہر جماعت والے اپنے آپ کو بولتے ہیں. اس لیے آج اسی سوچنے کہ قرآن پاک ساری جماعتوں کا بیس ہے، ایکسپلین الگ الگ کرتے ہیں، توضیحات، تشریحات، نظریات یہ الگ الگ ہیں. بنام اسلام، بنام مسلمان، پروردگار عالم نے اگر آج کی تاریخ میں کر دیا ہے، دعا ہے مولا تعالی حق و صداقت کی دنیا میں بھی، دنیا اور آخرت کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ سب کو یکجا فرمائے. اسلام سب کے نزدیک مہذب مذہب ہے.
ماننے والوں کے نزدیک تو الحمدللہ ہے ہی، ظاہر ہے اس لیے مانتے ہیں۔ گھر میں لاش رکھی رہتی، بڑے سے بڑے دوستوں کا، اقربا اعزا کا انتقال ہو جاتا، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا تو آپ لاش کو چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہو۔ کیوں رخ کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام پکار رہا ہے، اسلام پکار رہا ہے۔ بڑے سے بڑی عزیز تر چیز کو جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ کے نہیں، ایسے عالم میں بھی آ کر آپ جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے بعد تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مذہب اسلام کو آپ انوائلنٹری میں اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ اگر کریں گے تو آپ کا مقام واقعی دو بالا ہو جائے۔ صحابہ کرام کو عظمت کیوں حاصل، صحابہ کرام کو برتری کیوں حاصل؟ کہ انہوں نے وہ تصور اور وہ سوچ و فکر کے ساتھ اسلام کو فالو کیا ہے جس کی نظیر اللہ نے پیدا ہی نہیں، وہ قبل میں بھی نہیں ملتی ہے جس کی مثال، اور بعد میں کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی صحابہ کرام ہے، جو ان کا بیس، جو ان کا سورس تھا۔ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام کو بے سوچے سمجھے، اسلام کو بے دیکھے، بس نبی نے کہہ دیا ہے کہ خدا پاک کی توحید کا تصور نبی نے دے دیا ہے، اب ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، جتنا سوچنا تھا ایک سوچنے والی ذات نے سوچ لیا ہے، اب ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم نبی سے اعلیٰ ہو نہیں سکتے تو ہماری سوچ بھی نبی کی طرح ہو نہیں سکتی، اور نبی سوچ سمجھ کر جب ہمیں اسلام دیا ہے اس کا مطلب سب سے اعلیٰ اسلام دیا ہے، سب سے اعلیٰ فکر والا مذہب دیا ہے۔ یہ سوچ آج مسلمان کو، ہندوستان کے مسلمان زندہ باد پائندہ باد، اللہ پاک دل سے بھی سب کو ایک کر دے۔ آج ظاہر میں ایک ہو چکے ہیں، اللہ پاک دل سے بھی سب کو جوڑ دے۔ دعا ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں اس اتحاد کو حضرت سیدنا امام علی مقام کی قربانی کی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ جس امام حسین نے اسلام ہی کے لیے خود کو، اہل و عیال کو، اقربا کو، نسل رسول جس قربانی کے، جس مذہب کی بقا کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، آج کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا اتحاد اس سوچ کو بھی ابھار رہا ہے کہ ہم حسین کو کیا جواب دیں گے اگر ہم آج ایک نہ ہوئے۔ خانہ جنگی، معاشرتی جنگ، سوسائٹی کی جنگ، یہ ساری چیزیں بالا اطاعت رکھو، لیکن چونکہ اسلام اور کفر کا جب مسئلہ آئے ہم بحیثیت مسلمان ہم اسلام کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، ورنہ ایک نہیں انیک صحابہ کرام خصوصاً امام علی مقام اور جن جن لوگوں نے مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے ہم سے اگر پوچھ لیے کہ تم نے مذہب اسلام کے لیے خون نہیں تم سے مانگا گیا، اتحاد مانگا گیا، یکسوئی مانگی گئی تھی، دستخطی مہم میں حصہ لینا مانگا گیا تھا، کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ تمہاری ایک دستخط سے اسلام کی بو باس، اسلام کی خوشبو مہکتی، کیا تم نے کیا تھا؟ تو انشاءاللہ اگر آج آپ نے اتحادی مظاہرہ کے ساتھ اس میں ساتھ دیے ہیں تو یقیناً آپ شان سے کہو گے حسین، یقیناً ہم آپ کے لہو کا حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن یہ لہو کا حصہ سعادت ضرور لیے ہیں۔ ہم اپنی نیک بختی کے حساب سے، ہم اپنی حیثیت کے حساب سے آپ کے لہو کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن ہم آپ کی غلامی میں، دستخطی مہم میں، اتحاد ملت میں، ہم قوم کی اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے ہم ایک کھڑے ہو گئے تھے، ایک زبان کھڑے ہو گئے تھے، ایک لفظ کھڑے ہو گئے تھے۔ پروردگار عالم ہماری بولی کو امام حسین تک پہنچا دے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بار بار اس لیے بھی دعا کرنے کے بعد ہمیشہ درود شریف پڑھا دیجیے، کبھی بھی دعا کریں آپ، کہیں بھی جیسے آپ اپنے بچے کو دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کو اچھا رکھے دے، یہ سب جملہ بولتے ہیں نا، تو آپ اس وقت فوراً درود شریف پڑھا کیجیے، اس لیے کہ ہر دعا اللہ پاک قبول کرنے سے پہلے اس کو معلق رکھتا ہے، جب تک درود نہ پڑھ لے اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، دعا تو دے دیتے ہیں
دعا کیجیے ہاں اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، لیکن آپ اتنی دعا کرنے کے بعد درود شریف اندر سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، شارٹ ہی انداز میں۔ تو آج بہت ضرورت ہے آپ کے اتحاد کی، فکری اتحاد کی، ذہنی اتحاد کی، جسمانی اتحاد کی، سوچ و فکر میں، عمل میں اور طریقہ کار میں، ہر چیز میں آپ کے اتحاد کی، آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک نظریات پر آپ متفق ہو سکتے ہیں، یہ آپ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے عقلیں متفاوت پیدا کی ہیں، عقلیں الگ الگ پیدا کی ہیں، سوچ و فکر سب کی الگ الگ ہے، اسٹیٹس آف ذہن کا الگ الگ سوچ ہے، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ الگ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابالغ پر شریعت کیوں نہیں رکھا، مجنون پر شریعت کیوں نہیں رکھا، یہ بے دماغ پر شریعت کیوں نہیں رکھا، جبکہ عمر بڑھ جاتی ہے اور ابھی نابالغ ہے ہمارا بچہ، اس پر شریعت نہیں رکھا، وجہ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس سوچ نہیں ہے، اس کے پاس تمیز نہیں ہے۔ تو انسان تمیز آپ کو اگر اللہ پاک نے دیا ہے، عقل مند ہے الحمدللہ، تو کم سے کم مذہب اسلام کے لیے ایک زبان ہو کر کے آج آپ کالے گورے کو مت دیکھیے، اس رسول پاک کی حدیث کو دیکھیے کہ میں نے یا اللہ پاک نے کسی بھی کالے کو گورے پر اور کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں بخشی ہے، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں بخشی ہے۔ اگر فضیلت ہے تو جن کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا تقویٰ آپ کو مبارک ہو، لیکن آج عملی دنیا میں یقین محکم کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ، عمل کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو فکر نے کہا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت، نبی پاک کی محبت ہو، آل نبی کی محبت ہو، تو یہ تین چیز جو ہے فاتح عالم کی فتح کا سبب بنے گا۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے، یہ مومنوں کی شمشیر یہی ہے کہ آپ کا یقین صحیح رہے، کمانڈ صحیح رہے اللہ رسول کے حوالے سے، اور محبت قائم رہے اور عمل میں کنٹینیوٹی ہو۔ ایسا نہیں کہ رات بھر آپ نعرے لگائیں مسلم پرسن اللہ کے لیے اور فجر کی نماز میں آپ غائب ہو جائیں۔ میں کیونکہ آپ کا ہی ایک فرد ہو کر کے بولتا ہوں اور کوئی ڈیوٹی یا فارمیلٹی کے طور پر نہیں آتا کہ میں آ گیا تقریر کر کے چلا گیا پھر کیا کرو آپ کر لو اپنا، ویسا نہیں ہے۔ تقریر کے بعد بھی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارا نیٹ ورک رہتا ہے آپ سے، آپ کو خود نہیں معلوم کیا ویوز ہیں، کیا تاثرات ہیں، اسی لیے تو ہم جمعہ میں وہی ساری چیزیں بولتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ الحمدللہ توجہ دیجیے گا، اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک بلکہ اللہ اور رسول کا مقصد یہی ہے کہ جو میرے بندوں کو وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ پوری کرو، اسی لیے میں نے قرآن کو نازل کیا۔ نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت کی تکمیل کا نام قرآن ہے۔ ایسا نہ سمجھیے کہ 1400 برس ہو گئے قرآن کو تو آپ وہ پرانا ہو گیا تاپ پہ رکھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ LKG میں پڑھ لے تو UKG میں کام نہیں آتا، اس میں پڑھ لے تو اس میں کام نہیں آتا، ایسا نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس دن پڑھیے اسی دن ایک نئی برکت آپ کو ملے گی، جس وقت پڑھیے اسی دن ایک نئی برکت ملے گی۔ قدیم ہو کر کے بھی اس میں، پرانا ہو کر کے بھی، دیکھ لیں پرانا ہو کر کے بھی نئی برکت اپنے اندر رکھتا ہے۔ سورہ رحمان میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ کل یوم، ہر ڈے، ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ذات خدا اور کلام خدا ابھرتا ہے۔ اس لیے فبأي آلاء ربکما تکذبان، میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھا ہر دن نماز پڑھتے تو آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ آج کی نماز میں مزہ نہیں آیا، کل بہت مزہ آ رہا تھا، پرسوں بہت، لیکن وہی پڑھتے ہیں آپ، وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل جس دن مکمل حاضر رہتا ہے مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فیض وارد ہوتا ہے وہ دل پر وارد ہوتا ہے، دل کی حفاظت، یقین محکم، عمل پہ ہم محبت، فاتح عالم۔ آپ ملک ہندوستان کی بات کر رہے ہو یار، سوسائٹی اور معاشرے کی بات کر رہے ہو، نہیں 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 نہیں، پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو اگر خدا اور رسول پر کمانڈ ہو اور خدا اور رسول سے محبت ہو، پوری دنیا پر۔ لیکن یہ جملے تک نہیں، محبت میم ہا بات تا، یہ جملہ نہیں، محبت اسے کہتے ہیں کہ اپنا وجود کیا کر رہا ہے، نہیں رب کی نظر کیا کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کیا کہہ رہی ہے، یہ ہے محبت۔ اپنے میں اپنے کو تو کر دینا اور تو کو میں کر دینا، تو میں نہ ہونے کا نام محبت ہے۔ لیکن یہاں تو میں نہیں، اپنی زندگی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اتحاد ہے خدا کی قسم بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نیٹ پر اور سارے کم بول رہے ہیں، لیکن میں جہاں کہیں بھی ابھی اس ہفتے میں تو 20 سے 25 ویڈیو آپ دیکھیں گے نیٹ پر، ہر جگہ اتنی خوشی ہو رہی ہے، لاکھوں کا، ارے واہ، ہزاروں کا مجمع، سبحان اللہ، اتنا عظیم مجمع۔ اچھا بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر ٹوپی کے بھی بیٹھے رہتے ہیں جلسے، کچھ نہیں بولتا میں، لیکن ان کو اس جذبے کو جب دیکھتا ہوں کہ اسلام کی بات آتی ہے تو زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے۔
تو ایک واقعی آج تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عظیم جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق بڑے درد بھرے انداز میں کیا ہے، بڑے درد بھرے انداز میں کیا ہے اپنی شان کے مطابق، اس حسین کا لہو آپ سے اتحاد مانگ رہا ہے۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ وغیرہ کا مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا وغیرہ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اب آنے والا کیا ہے، بڑا مزہ آیا، ابھی ایک نیٹ پر دیکھا میں نے فیس بک پر، 90% امریکہ میں عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں۔ اب مطلب اسلام کے لیے سبحان اللہ بولیے، وہ قبول کر رہی تو اسلام پر احسان نہیں ہے۔ پارہ نمبر 26 اٹھائیے، سورہ قاف سے پہلے کی آیت کریمہ سورہ حجرات میں ہے، اللہ سبحانہ و فرماتا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے لوگو تم یہ نہ مت سمجھنا کہ ہم اسلام قبول کر لیے تو اللہ پر احسان کیے، نہیں، ارے اللہ کا احسان تیرے اوپر ہے کہ اسلام کی ہدایت دی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یمن احسان، من احسان کیا اللہ پاک نے کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف، ورنہ جنت اس کی، باغات اس کے، سب کچھ اس کے، تجھے ایمان کی ہدایت نہ دے تو کہاں سے داخل ہوگے جنت میں؟ تو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو اے امریکہ کی عورتوں اور اے دنیا کی خواتین، تم باپ ماں کی بیٹی بعد میں کہلاؤ گی، پہلے تم خاتون اسلام کہلاتی۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے، توجہ دیجیے، کل مولود، اور اسی بیس پر پوری دنیا کو میسج اور تحقیق ان سے کروائیے، آپ زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے بھی شروع میں کہا نا، میرے مصطفیٰ کا دماغ اعلیٰ، سوچ اعلیٰ، فکر اعلیٰ، اور سب سے اعلیٰ وہ اولا ہے، وہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہو کر کے سوچ و فکر کے ساتھ سارا جتنی بھی سوچ و فکر ہوگی سب سوچ کر کے ہم کو اسلام دیا نا، لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے کمپلیٹ نہیں سوچا ہے، ہم سوچ رہے ہیں، نبی نے سوچ سمجھ کر کے کچھ نہیں دیا، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ بلند والا محمد رسول اللہ نے ہمیں مذہب اسلام دے دیا ہے۔ اب اس میں کوئی کسی بھی زاویے سے، اور ایک بات نقطے کے دھیان میں رکھیے، اسی مصطفیٰ ارشاد پر وہی مصطفیٰ فرما رہے کل مولود، ہر بچہ، جملے پہ غور کریں، مولود بولتے ہیں پیدا ہوئے سو کو، پیدا ہونے والے، ہر بچہ چاہے وہ ہندو کا ہو، کافر کا ہو، فاسق کا ہو، فاجر کا ہو، زانی کا ہو، بدکار کا ہو، مومن کا ہو، مسلم کا ہو، جس کا بھی ہو، ہر بچہ اس کا نیچر جو ہوتا ہے وہ اسلام پر ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، یہ تو پہلا ٹاپک، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں ایک لفظ میں سمجھیے، کیونکہ انسانیت کی بنیاد آدم اور حوا، اور وہ مسلمان ہیں، بس ختم۔ درخت جیسا، اب امرود کے درخت میں جام کے درخت میں املی کہاں سے ہوتا؟ توجہ دے رہا؟ تو آدم و حوا مسلمان، کن فیکون کی شان آدم حوا، تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ایسا کیسے؟ وہ آپ تحقیق نہیں کرنا، کہہ دینا میرے مصطفیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے تیرے مذہب میں بھی، تیری کتاب میں بھی محمد سب سے اعلیٰ ہے، محمد از بیسٹ، تیری کتاب میں بھی ہے نا، لہذا جب سب سے بیسٹ ہے تو سب میں بیسٹ ہے، وہ سب میں بیسٹ ہے، ان کی بایولوجی بھی بیسٹ ہوگی، کیمسٹری بھی بیسٹ ہوگی، سائنس بھی، لاجک بھی، ساری دنیا کی جتنی بھی فکریں اور سوچ ہوگی سب ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت ایک طرف، اور وہ مصطفیٰ ہمارے کو مذہب اسلام میں یہ تصور دے رہے ہیں کہ سنو سب پیدا ہوتے ہو اسلام پر۔ اب وہ مصطفیٰ پر اس سے کہیں گناہ تو بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کا تصور نہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں، جو آیت تلاوت کی ہے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 48 اور 59 میں نے تلاوت کی، لاسٹ اینڈ فرسٹ اینڈ سیکنڈ دیکھیے گا، تلاوت کی ہے۔ UCC پر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا مقصد نظر آ رہا۔ یکساں سول کوڈ، توجہ دیجیے گا، سجدے کا تصور دھیان دیجیے گا، بڑی توجہ سے سنیے آپ۔
اپنے مذہب کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ کے دل کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخش دے۔ مرنا تو ہے ہی بھائی، 20 سال 25 سال اور بچہ ہے تو 40 سال، 40 سال کے ہو گئے تو 20 سال۔ توجہ دے، مرنا تو ہے لیکن یہ موت ہمیں حیات طیبہ کا جاویدانی نسخہ عطا کر ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ توجہ دیجیے، ہمارے باپ دادا مرے نا، ہمارے اوپر کے لوگ مرے نا، لیکن ہم نیت کرتے یہی ہیں، حق عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ ان کی اللہ پاک نے بخشش فرمائی۔ صحیح ہے، ہم یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا کہ وہ مر گئے اب ان کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہوگا، نہیں، ہمارا کمانڈ ہے الحمدللہ، کیوں کہ ہم اس اصل کی نسل، اگر ہم جڑ سے کٹنے کا عقیدہ رکھیں گے تو ہم ہرے بھرے نہیں رہ سکتے، ہم سوکھ جائیں۔ اس لیے اللہ پاک ہماری اصلوں کی بھی بخشش فرما دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تاکہ ہماری نسلیں بھی ہمارے تعلق سے ایسے ہی عقیدہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ارے اللہ ضرورت کیا ہے، لیکن اللہ ویٹ فرماتا ہے کہ نسلیں دعا کریں، ہم بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بخشش کی طلب کرنے والا ہر روز اپنی شان کریمی کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے آسمان اول پر، یہ جملہ کہتا ہے الا من هو مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے مغفرت مانگے۔ ارے یہ تو وہ جملہ ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن رب کو تو سب معلوم، کون مانگنے والا ہے کون نہیں مانگنے والا، لیکن نسلوں کو ایک ذہن دے رہا ہے، مانگو جو بھی مانگنا ہے، باپ داداؤں جس کے لیے بھی مانگنا ہے مانگو، ہم تیار ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ UCC یکساں سول کوڈ کے حوالے سے ایک بات جو میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، پاس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ نہیں سمجھے آپ، یعنی ہم مرے تو مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے، آگ میں جل کر اڑ نہیں جاتے، ہم مرنے کے بعد کیا ہونا، قبر میں سوالات اور جوابات ہو جائیں گے، تو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اٹھنا، اس کو بولتے ہیں باس بعد الموت۔ آپ ایمان مفصل میں پڑھیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت پڑھیں، یا سن القرآن میں پڑھے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، چلیے ٹھیک ہے، والبعث بعد الموت، تو باس بعد الموت مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ عقیدہ ہے، اور اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں اٹھائے ہیں، سب سے زیادہ اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں فرسٹ ہی میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے پہلے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا تصور، آخرت کا تصور، آخرت کا تصور، اور آخرت کا مطلب کیا ہے، یہ اول ہے، یہ اولا ہے، اور یہاں کے بعد آپ کو وہاں بھی جانا ہے، ایسا نہیں کہ دی اینڈ یہیں تک ہے، ایسا نہیں کھا پی لو جتنا مست موج کرنا، ایسا نہیں ہے، آپ کو وہاں بھی جانا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کے ایمان میں داخل ہے، نوٹ کرنا، آپ کے دائرے ایمان میں، آپ کے حصہ ایمان میں یہ داخل ہے۔ باس بعد الموت، تو باس بعد الموت کا جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی ہم کو حساب و کتاب نہیں دینا ہے، مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ مالک یوم الدین بولے تو یہ دین کا مالک نہیں، وہ قیامت کا مالک، قیامت کا مالک، مرنے کے بعد جو ہمیں اٹھ کر جزا دیں گے، جزا اور سزا کا جو مسئلہ ہوگا، اسی دن کو مالک یوم الدین کے حوالے سے کہا گیا۔ اب آپ کا یقین پڑ گیا الحمدللہ، تو مالک یوم الدین، یہ آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، تو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ پارہ نمبر 1 سے لے کے 30 تک کہیں نہ کہیں پر ضرور تذکرہ ہے، پورے 30 پارے میں آخرت کا تذکرہ اور باس بعد الموت کا تذکرہ، مختلف عنوان سے، مختلف لفظ سے۔ جب یہ بات سمجھ گیا تو اب ذرا بتائیے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے، یکساں سول کوڈ کا جو عمومی طور پر جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 مسئلے کو لے کر کے بس ان میں اکول قرار دے دیں، حالانکہ مذہب اسلام میں اتنے حصے ہیں کہ خود مذہب اسلام کے ماننے والوں کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے حصے ہم جائز کا جانے ہیں اور کتنے حصے ناجائز کا جانے ہیں۔ صحیح ہے، نہیں جانتے سارے حصے، آپ جانتے ہیں کہ جائز کی فہرست کیا ہے اسلام میں، نہیں جانتے، ناجائز کی فہرست کیا ہے، واجبات کی فہرست کیا ہے، مندوبات کی فہرست کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے ہر ایک مسلمان کو، تو پھر یہ مفتیاں پیدا ہی نہیں ہو، دارالافتاء سجے ہی نہیں۔ روز جو فتوے آ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو فتوے پوچھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہونا یہ اللہ کی ہدایت اور رسول پاک کے کرم سے ہے، لیکن علم اور نالج کی بنیاد پر ہم مسلمان نہیں۔ توجہ دیجیے گا، اب جو یہ جملہ جب سمجھ گئے
تو آپ ذرا غیروں کے حوالے سے آپ ذرا جو یکساں سول کوڈ اور UCC کی بات کر رہے ہیں ان پر ان کو تھوڑی سی اپنے سامنے لا کر کے ان سے سوال پوچھیے کہ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب ہے. آپ پورا جتنا بھی آپ کا پرسنل لا ہے وہ آپ بتائیے اور ہم بھی اپنا پرسنل لا بتاتے ہیں اور دونوں کو ملا دیجیے. یہ ہے یکساں سول کوڈ, یہی مطلب ہوا, حقیقت میں یہی مطلب ہوا. اگرچہ تمہاری نیت ایک دو کی ہے لیکن UCC کا حقیقی معنی یہی ہے. یکساں سول کوڈ مطلب یہ کہ ایک سرکا ہو جانا قوانین کے اعتبار سے, کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے. یہ اب اگر نہیں بھی ہے یہ تو چھوڑیے, لیکن ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی یہی سمجھو کہ ان کا مقصد یہی ہے, ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بھی اگر ہم بچے کو بھی ایسی بات کہیں گے کہ سر کا جو ٹوپی ہے پاؤں میں پہن لو تو وہ پتہ نہیں جا کر کے گالیاں دینا شروع کر دے گا, کتنا کیا ہے کیسے. تو جو جس کا مقام ہے, توجہ, جو جس کا مقام ہے اس مقام کے خلاف اگر ہم حکم دیں گے تو یہ فطرت اور نیچر کے خلاف ہے. مذہب اسلام میں نوٹ کیجئے گا, میں اب مشہور چونکہ بات ابھی طلاق اور مسئلے اور نکاح کی ہے, مذہب اسلام میں کبھی بھی آپ یہ بتائیے, اگر ہم آپ کے نکاح کے حوالے سے یہ بات کریں کہ آپ مندر میں آرگنائز کرو گے آپ ایک دم مطلب کتنا بھی آپ مطلب گئے گزرے مسلمان ہوں گے لیکن آپ نہیں کریں گے, کتنے بھی گئے گزرے مسلمان ہوں گے. آپ شادی کی تاریخ کو فنکشن ہال نہ ملے آگے پیچھے کر دو گے لیکن مندر میں نہیں کرو گے. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مندر کا ہم رد کر رہے ہیں, اپنے مذہب کے حساب سے کریں. ہمارا قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو کسی کو پوجتے ہیں ان کو تم گالی مت دو کیونکہ وہ بھی اللہ کو گالی دینے لگے گا. ہم ان کو نہیں کہہ رہے برا بھلا, وہ ان کا مذہب ہے, وہ اللہ تعالیٰ حساب دینے والا. ہم اپنے مذہب کی پوترتا کو اور اس کی ثقافت و تہذیب کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا نیچرلی طور پر جو ہماری سوچ ہے اسلامی, توجہ دیجیے گا میرے اقال, اس کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو سنیے. جب رسول پاک نے فتح مکہ کی, مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں ہجرت کے بعد, جب تشریف لائے تو فتح جب ہو گئی تو ڈائریکٹ شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جعلت للارض مساجدا او طہورا, کہ پروردگار عالم نے میرے لیے پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا ہے, سجدہ گاہ بنا دیا ہے, مسجد بنا دیا ہے, پاک بنا دیا ہے. اور پوری روئے زمین میں مندر بھی تو ہے, پورے روئے زمین میں, زمین ہی میں تو مندر ہے, آسمان میں تو ہے. پوری روئے زمین میں جہاں کہیں بھی فما ادرکتم فصلوا فیہا, جہاں کہیں بھی تمہیں وقت آ جائے وہیں پر نماز پڑھو. رسول پاک نے فرمایا پوری روئے زمین کو, امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل. توجہ دیجیے گا, پوری روئے زمین, جو پوری روئے زمین رسول پاک کے فرمان پر مسجد ہے. تو یا رسول اللہ, جب فتح مکہ ہو, مکہ فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے بعد تو اور بھی آپ فوراً شروع کر دینا چاہیے عبادت اور نماز. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں پڑھایا, علی کو بلایا اور بلانے کے بعد صحابہ کرام علی ہی کو بلانے کے بعد مکہ کے اندر جو ہے 365 جو رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے اس کو نکلوایا. جملے پہ غور کیجیے, اس کو نکلوایا. اور یاد رکھیے محمد کر رہے ہیں یہ بات, یہ مسلمان نہیں کر رہے جس کو تم از بیسٹ کہہ چکے ہو. محمد از بیسٹ اور ہر زاویے سے وہ اچھے ہیں, نہیں تو تم ہی بتا دو. ارے جب بچپن سے اعلان رسالت سے پہلے جب ان پر ریمارک نہیں کر سکے تو اعلان رسالت کے بعد تو رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. اعلان رسالت سے پہلے تم نے صادق الوعد الامین کا خطاب دیا, وہ سچے ہیں, وعدہ کے پکے ہیں, ہر طرح. اچھا یہ لاجک سنو مسلمانوں, بڑا اچھا درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا ہے نا, اور ہم سب 40 سال کے بعد جو ایمان کا سلسلہ قائم ہو, ایمان لوگ 40 سال کے بعد لائے نا بھائی, ایک دم آسان نہیں سمجھ رہے ہیں. 40 سال کے بعد رسول اللہ اعلان کرے, لوگ اللہ کو مانو اللہ کو مانو, تو اس کا مطلب 40 سال کے بعد میں لوگ مومن ہونا شروع ہوئے. نظام قدرت دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہو رہی. اگر ناشتہ وغیرہ اچھے سے کر کے آئے تو سمجھیے بہترین, جملے پہ غور کرو, موڈ ایک دم فریش کر کے سنیے اور سمجھیے. 40 سال کے بعد سب لوگ ایمان, توجہ دیجیے گا, اور ایمان لانے کے بعد عمل کا مسئلہ ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں, یعنی 40 سال سے 15 سال پہلے.
کل اگر نہیں بتاؤں گا تو کل کے دن فون کریں گے ایسا کیسا ہوتا. اب ہوا نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال عمر ہے, مصطفیٰ کی 25 سال عمر ہے. اس کا مطلب اعلان رسالت نہیں ہوا. اب یہ شادی کیسے ہوئی ایک لفظ میں بول دوں تاکہ سوال نہ کرو, گلاٹے نہیں کرنا, واٹس ایپ پہ واٹنے لگا. سب جواب دے دیتا ہوں آسانی سے کہ یہ ملت ابراہیم پر توحید پر ہوئی ہے, ہوا ہے, اور یہ نبی پاک کے ساتھ خصوصیت ہے. ہو گیا جواب. اب ادھر ادھر نہیں جانا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا رول عورتوں کے حوالے سے کیا ہونا, یہ بات کی بات چھوڑو, ابھی ایمان اور اسلام کا سلسلہ قائم نہیں ہوا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت پہلی عورت کو اگر تحفظ فراہم کر رہے ہیں تو وہ بیوہ ہے, 2 شادی کی ہوئی ہے. نوٹ کریں جملہ, نقطے پہ نوٹ کریں آپ. تم اسلام اور مذہب ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کے کلچر اور ان کے کانسٹیٹیوشن, ان کے مسلم پرسنل لا کی بات کر رہے ہو. ارے ابھی اسلام کا سلسلہ قائم نہیں ہوا ہے. اور سن, وہی اسلام کا پیغامبر, وہی علمبردار توحید مصطفیٰ جان رحمت جس پر پوری دنیا اور خصوصاً ہم فخر کرتے ہیں, وہ مصطفیٰ ابھی مومنوں کو نہیں, اپنے آپ میں ایسی پریکٹیکلی طور پر کہ اگر کسی کو عصمت و تحفظ دے رہے ہیں تو وہ 2 شادی کی ہوئی ایک ایسی بیوہ کو دے رہے ہیں جس بیوہ کے لیے عرب کا پورا ملک جو ہے, پوری سوسائٹی بیوہ کو عیب سمجھا جاتا تھا, لیکن یہی مذہب اسلام کا علمبردار اس کے حفاظت عطا کر رہا ہے, اسے حفاظت عطا کر رہا ہے. اس لیے ہسٹری اور ہسٹوری دونوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے قبلیت بعثت مصطفیٰ اور بعدیت بعثت مصطفیٰ, قبلیت یعنی حضور کے اعلان سے پہلے جب عورتوں کا یہ حال, اللہ اللہ عورتوں کا کیا حال کہ خود عورت, مطلب یہ کہ لفظ عورت بدنام ہو کر رہ گئی تھی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اتنی عزت عطا کی اسلام سے پہلے. توجہ دیجیے گا, اسلام کے اعلان سے پہلے, تو اعلان اسلام کے بعد کتنا حفاظت کیا ہوگا. جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ. ایک بیٹا ہو آپ کا اور شادی سے پہلے اتنا آپ کو وہ خوش کر دے, توجہ دیجیے گا. اب اس کو الٹا نہیں سمجھنا, شادی کے بعد تو بدل ہی جاتا ہے. شادی سے پہلے آپ کو حج بھی کروا دے, توجہ دیجیے, آپ کو حج بھی کروا دے, آپ کے لیے بہترین آسائش و آرام کی ساری چیزیں, سارا بینک بیلنس, ساری چیزیں, ہر کچھ آپ کے نام اور حوالے کر دے. اب آپ سوچو شادی کے بعد کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ بدل جائے گا؟ نہیں سوچ سکتے بدل جائے گا. بدل جائے وہ نافرمان اولاد ہو, لیکن آپ ذرا سوچو جس وقت اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, ذمہ داری نہیں ہوتی, اور اس وقت ذمہ داری وہ نبھائے, اور جس وقت ذمہ داری آپ دے دیں تو شادی کے بعد تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. تو اب اس وقت کتنی ذمہ داری. اور سنو مصطفیٰ جان رحمت کی عدل و انصاف کی بات قرآن پاک سے پوچھو. اللہ سبحانہ سورہ نازعات میں فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. ہے تو انسان مراد, لیکن یہاں پر کاف پر غور کیجیے آپ کہ آپ کو پیدا کیا, فسواک اور سیم بنایا, اچھا بنایا, ایکول بنایا, بہترین بنایا, جیسا بننا تھا ویسا بنایا, فعدلک اور آپ کے نیچر میں عدل ڈال دیا. ارے عدالت آپ کے نیچر میں عدل ڈال دیا. نبی کی حدیث سنیے آپ, اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھ پر تو نے بیویوں کے درمیان اختیار دیا ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 22 میں آپ دیکھیں, ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء. اے حبیب آپ جس بیوی کو چاہیں بلا لیں, جس بیوی کے پاس چاہیں جائیں, آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہماری بیوی ہو, 4 بیوی 2 بیوی ہو, دونوں کو عدل و انصاف نہ دیں, اللہ پاک فرماتا ہے حرام ہے, حرام ہے, حرام. مصطفیٰ جان رحمت کو آپ دیکھیں کتنا بھروسہ مولا کرتا ہے. اے مسلمان, ارے تو مخلوق ہے, خالق مصطفیٰ جان رحمت پر بھروسہ کرتا ہے. خالق بھروسہ فرماتا ہے. توجہ دیے, رب کہہ رہا ہے کہ نیچر میں عدل. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے تو ہمیں یقیناً یہ اختیار دیا ہے کہ جسے چاہے بلائے, جس کے پاس جائیں, لیکن مولا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا اگر عدل و انصاف نہ ہو سکے. ہم بیویوں سے پوچھتے ہیں, رسول پاک کی ساری بیویاں بشمول حضرت سودا بہت زیادہ عمر دراز تھی. مولا ان کی عمر کے صدقے میں ہماری عورتوں کو تحفظ عطا فرمائے. بہت عمر دراز تھی. کہتی ہیں حضور آپ میری باری عائشہ کو دے دیجیے.
آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہے ایسی کوئی؟ آپ 2-3 کوئی تو ہوں گے نا، ہے؟ ارے 1 گھنٹہ دیر کر دیے تو پتہ نہیں خلا کی نوبت آ جاتی، 1 گھنٹہ دیر کر دیے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی، عدل و انصاف مصطفیٰ کے نیچر میں، ارے ایک مسکراہٹ زندگی بھر تک کی خوشی کا سامان بنتا تھا. تو عائشہ مصطفیٰ جب اعلان رسالت سے پہلے عورتوں کو اپنی حسین جوانی اور اس رسپانسبلٹی میں کہ اتنی اچھے سے نبھایا کہ اتنی وہ خوش ہوئی کہ خدا کی قسم انتقال کے بعد بھی رسول پاک ان کی خوشی اور ان کی عفت، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کا اتنا عظیم اعلان کرتے تھے کہ جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا حضرت عائشہ وغیرہ کے گھر میں تو اللہ کے رسول سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے. سہیلیوں کے گھر، توجہ دیجیے گا، اپنے مردوں اور دوستوں کے گھر نہیں. عورتوں کو ذرا سنو یہ بات، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے. تو حضرت عائشہ بتقاضے بشری اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل بننے کے اعتبار سے کبھی کبھی کہتے انتقال کے بعد بھی آپ ان کو بہت چاہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انتقال کر گئی نا. تو آقا ڈانٹ کر کے محبت کے انداز میں ارشاد فرماتے تھے، ہاں عائشہ میں آج بھی خدیجہ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں. ایسا کیسے؟ تو ہاں جانتی ہو جب سب نے ٹھکرایا خدیجہ نے اپنایا. جملے کو غور کیجیے. عورتوں، میں نے اس سے پہلے کہا تھا تجھے نبی سلام کرتے ہیں، تو اپنی پوزیشن کو سمجھ، تو اپنی پوزیشن کو سمجھ. تو اگر سیلفی چاہتی بھی ہے تو حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے بازو میں کھڑی ہو کر کے اس کا تصور رکھ، اس کا تصور رکھ. پروردگار عالم تجھے تیرے حبیب کا قدم نصیب فرمائے، ان کی بیٹی کا قدم نصیب فرمائے. تو دنیا کی سیلفی، دنیا کی عورتوں کی ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر افیکٹڈ ہو رہی نہیں. تو جب سب نے ٹھکرایا خدیجہ نے ساتھ دیا، سب نے جھٹلایا خدیجہ نے سچا مانا. تو اتنی تعریف عورت کی کیوں؟ ابو بکر کی کیوں نہیں؟ توجہ دیجیے. عمر کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ رسول بھی پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتے تھے کہ ایسے ماحول آنے والے ہیں میرے امت پر کہ جو عورتوں کے حوالے سے مسلمانوں کو پیکوٹ کیا جائے گا، زیر کیا جائے گا. اس لیے اے مسلمان، آج تو اگر مسلم پرسنل لا پر متحد ہو گیا ہے تو سن، یہ مصطفیٰ کی اس سوچ کی پریکٹیکلی طور پر تو عمل کر رہا ہے. آج میرا نبی قبر انور میں رہ کر تیرے سے بہت خوش ہے، روضہ رسول میں تیرے سے بہت خوش ہے کہ جو سوچ میں نے پہلے ہی کیا تھا آج تو پریکٹیکلی طور پر کر رہا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے، عورتوں کے تحفظات کے حوالے سے، سب کا وکاس، سب کا ساتھ. جا تو اپنے گھر کے ساتھ 5 سال جو بھی کرنا ہے کر لے. یہ مسلمان کی شریعت ہے جو قیامت تک کی شریعت ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے. یہ 5 سال کی حکومت نہیں ہے، یہ قیامت تک کی حکومت ہے. اور اس حکومت کا اثر قیامت تک ہی نہیں حشر تک ہونے والا ہے. وہاں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہی کی بنیاد پر ہماری شفاعت ہونے والی ہے، ہماری مغفرت ہونے والی ہے. اس لیے سنو، وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب انہیں کہا جائے کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کریں گے. بس اس پر ایک نقطہ دے کے ختم کر دوں کہ رکوع نہیں کریں گے. میں بس سوال کرنے لگا عالم خیال میں کہ پروردگار عالم رکوع کرنے کیوں کہا؟ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو رکوع کرنے کیوں کہا؟ جواب ملتا ہے سجدہ عبادت کے حوالے سے تو ان کے یہاں بھی ہے، کھڑا ہونا عبادت کے حوالے سے ان کے یہاں بھی ہے. یہ اپنے مندروں میں، یہ اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے پرے کرتے ہیں تو پرے کا تصور کھڑے ہونے کے اعتبار سے ان کے یہاں ہے. سجدہ بھی کرتے ہیں ان کے یہاں ہے، لیکن رکوع نہیں ہے ان کے یہاں. اس لیے میں وہ کہوں گا جو ان کے یہاں نہیں ہے. اب تو سمجھو کہ مولا خود یکساں سول کوڈ کا رد کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اے مسلمان تو اپنے مذہب پر اس طرح کار بن رہا کہ دوسرے کا مذہب تیرے میں مل نہ سکے. اس لیے کہ میرا نظریہ ہے کہ سنو، میں وہ کہہ رہا ہوں کافروں سے، میں وہ کہہ رہا ہوں منکروں سے جو ان کے یہاں تصور نہیں ہے. اس لیے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اعلان کر، اگر تو آپ کے پاس نکاح نہیں کرنے کا اعلان کرتا ہے اور مسجد میں اعلان کرتا ہے، اگنی کے پاس نہیں، قاضی شرع کو، مولانا کو بلا کر کے ایجاب و قبول کرواتا ہے، تو سن ہم اعلان کرتے ہیں پھر یکساں سول کوڈ کا. لیکن نہیں، تو ہمارے مذہب کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، تم مسجد میں نہیں، مندر میں تم آ کر کے کرو، تم آ کر کے رجسٹر کرو، تم آ کر کے یہ کرو وہ کرو. ارے پیارے،
اسلام کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جا کر کے بس دستخط کر دیے تو نکاح ہو گیا، دستخط کر دیے تو طلاق ہو گیا. نہیں، ارے رسول اعظم کی پہلی شادی ہے. توجہ دیجیے گا، اعلان رسالت نہیں ہے. اس عالم میں بھی رسول پاک نے اپنے چچا ابو طالب سے خطبہ نکاح پڑھوایا. اس عالم میں بھی خطبہ نکاح پڑھوایا ہے. تو نے مذہب کو کلچر کا نام دے دیا. تو نے مذہب کو، یاد رکھ، ساری چیزوں کو مذہب اسلام کے تابع کرو. خدا کی قسم ہم سینے کو کیا، اللہ اور رسول سینے سے لگانے کو تیار ہیں، لیکن اس مذہب کو کسی کلچر کے تابع نہیں کر سکتے. مسلم پرسنل لا زندہ باد، تعمیر ملت زندہ باد. اللہ پاک تمام مذہب اسلام کو اپنی سوچ کی توفیق نصیب فرمائے. اور اے مسلمان تو دعا کر، مولا ہمیں اسلام پر کاربند رکھ، مولا ہمیں ایمان پر کاربند رکھ، مولا ہمیں اسلام کے تحفظات کی توفیق عطا فرما. پروردگار شریعت کی تحفظ کی توفیق عطا فرما. ہم مسلمانوں کو مولا اپنے اور اپنے حبیب کی خاطر ایک بنا دے. مولا تیرے مذہب کے بچاؤ کے لیے جو ہم سے ہو سکے مولا لے لے. مولا ہم یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے. ہماری اصلیں ختم ہو چکی ہیں مولا، تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آج تک اسلام زندہ ہے. پروردگار ہم زندگی اسلام کی بھیک مانگتے ہیں. مولا مذہب اسلام کی زندگی کے حوالے سے ہمیں اچھی زندگی نصیب فرما. ہمیں سوچ و فکر کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین. وما علینا الا البلاغ. جو سنت نہیں پڑھ سکے